ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ ایلافہم، ان کو مانوس کرنے کے لیے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، سفر سردی کا اور گرمی کا۔ فلیعبدوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، ربا، اس رب کی، ھذا البیت، جو اس گھر کا رب ہے، الذی، وہ جو، یا وہ جس نے، اطعمہم، انہیں کھانا دیا، من جوع، بھوک میں، وآمنہم، اور امن دیا ان کو، من خوف، خوف کی حالت میں۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب۔ ایلافہم، ان کا مانوس کرنا، رحلۃ الشتاء، سردیوں کا سفر، والصیف، اور گرمیوں کا سفر۔ فلیعبدوا، پس چاہیے وہ کہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ جو، اطعمہم، اس نے کھانا دیا انہیں، من جوع، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں قریش پر اپنے انعام و اکرام کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے قریش کو سفر کی طرح مانوس کر دیا ہے، وہ سفر کرتے ہیں گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی، مختلف ممالک کا، اور اس کے ذریعے ان کا جو ہے نا معاش، وہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کو بھوک کی پریشانی نہیں، ان کو امن کی پریشانی نہیں۔ بھوک کی تو اس لیے پریشانی نہیں کہ وہ جب یہ اپنا مال دوسرے ممالک میں لے کے جاتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی معاش جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اور امن اس لیے کہ ان کو حرم پاک کے متولی ہونے کی وجہ سے، خانہ کعبہ کے قریب رہنے کی وجہ سے ہر جگہ پر ان کو عزت سے دیکھا جاتا ہے، ان کو امن اور ان کو سکون ہر جگہ میسر ہوتا ہے۔ بلکہ جو لوگ ان کے ساتھ سفر کے لیے یا بزنس کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سارا رستہ وہ امن امان سے رہتے ہیں اور اپنے کاروبار میں جو ہے نا وہ مگن رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، گرمیوں میں سردیوں میں ان کے معاش کا بندوبست کر رکھا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر لیں، شرک سے بچ جائیں، ریاکاری سے بچ جائیں۔ وہ ذات جس نے ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، اور ان کو ہر حالت میں اور ہر جگہ میں خوف سے بھی ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کو تو چاہیے کہ وہ ہر آن ہر وقت اس کی یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا جو اس نے ان کے اوپر انعام کیا ہے اس کو ذہن میں لا کر ہر آن ہر گھڑی اس کا شکر ادا کرتے رہیں، شرک سے بچیں، اسی کی عبادت کریں، اس سے ہی مدد مانگیں۔ ہر قسم کی مدد، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے ہے، اور اس کے ذریعے ہی ان کو جو ہے نا وہ امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اور ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی بہترین سے بہترین ہو جائے گا۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کو سمجھ کر اپنی اعمال کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، شرک سے بچیں، اللہ کی عبادت کریں،
اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر بھی کریں اور اس کا شکر بھی ادا کریں۔ ہم شکر کو جو ہے نا اس کی ہدایت کے مطابق کریں گے تو فائدہ پائیں گے۔ ہم شکر میں کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اللہ سے یہ معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے جس طریقے سے اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ تو جو کمی کوتاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف فرمائے اور ہمیں شکر گزار بننے کی کوشش کرنے والوں میں سے شمار فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو اس صورت کی روشنی میں بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔